اس لیے کہ انسان کے ساتھ تین چیزیں رہتی ہیں: مال، اولاد، اعمال۔ مال تو سب سے پہلے ساتھ چھوڑتا ہے۔ اگر ابھی کیا ہے اللہ کی طرف سے پروانہ اجل آ جائے کہ تمہارا وقت پورا ہو گیا، میری دل کی دھڑکنیں رک جائیں، تو اس کا مطلب ہے میں دنیا سے گیا۔ اب جو کچھ میرے پاس ہے، چاہے یہاں ہو چاہے گھر میں ہو، وہ میرا نہیں ہے، اب میرے وارثوں کا ہے۔ سب سے پہلے مال چھوڑ دیتا ہے ساتھ۔ لیکن ہم کو اور آپ کو یہ احساس رہتا ہے کہ یہ مال تو ہمارے ساتھ سب جگہ جائے۔ مال اگر اچھی طرح سے حلال طریقے پر کمائے ہیں، حلال جگہوں پہ خرچ کیے ہیں، تو یقیناً یہ مال آپ کے لیے باعث نجات بنے گا۔ لیکن مال جائے گا نہیں۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے ایک دن خرچ ہو جائے گا، چاہے قارون کا خزانہ ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، صدقہ کرو گے، غریبوں پر خرچ کرو گے، یتیموں اور مسکینوں پہ خرچ کرو گے، اللہ کا گھر بناؤ گے، اللہ کی کتاب کو پڑھنے کے لیے مکاتب اور مدارس بناؤ گے، یہ سب صدقہ جاریہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب دیتے رہیں گے۔ لیکن مال قبر میں نہیں جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کی ساری کیا ہے خزانہ وہاں قبر میں دفن کیا جائے گا۔ دفن بھی کر دیا جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دوسری چیز جو ہمارے ساتھ دنیا میں رہتی ہے وہ ہماری اولاد ہے۔ اگر وہ اولاد نیک ہے، صالح ہے، میرے جانے کے بعد دنیا سے ہاتھ اٹھا کر کہہ دے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو آپ یقین کیجئے کہ اللہ نے آپ کو بہت بڑی نعمت دی۔ یہ صالح اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ نبیوں نے باقاعدہ دعائیں کی ہے، رب ہب لی من الصالحین۔ حضرت زکریا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے مولا مجھے نیک اور صالح اولاد عطا کیجیے۔ صالح اولاد خود اچھا کام کر کے اللہ کی محبوب بنے گی اور آپ کے لیے بھی ذخیرہ آخرت بنے گی، آپ کے درجات بھی بلند ہوں گے۔ خود اللہ کہتے ہیں والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین۔ ہر آدمی جو کام کرے گا اس کو بدلہ ملے گا، لیکن اگر کسی کی اولاد اس کی تعلیم اور تربیت کی وجہ سے ایماندار بن گئی، صاحب علم بن گئی، تو اگر اس کا درجہ نیچے ہوگا، اس کے والد کا درجہ بڑھا ہوا ہوگا، تو اللہ اس اولاد کے درجے کو بڑھا دیں گے تاکہ باپ بیٹے دونوں خوش ہو جائیں۔ اور اگر بیٹے کا درجہ بڑھا ہوا ہوگا، باپ کا درجہ کم ہوگا، تو اللہ باپ کے درجے کو بڑھا دیں گے تاکہ دونوں خوشی اور مسرت محسوس کریں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اولاد کی اگر صحیح تعلیم و تربیت کریں اور وہ آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بن جائے، دنیا میں آپ کے لیے نیک نامی کا سبب بن جائے، یقینی طور پر یہ اولاد بہت اچھی ہے، اور کسی کو یہ اولاد مل گئی ہے تو دنیا کا وہ خوش نصیب آدمی۔ اسی لیے انبیاء کے واقعات کو پڑھیے تو باقاعدہ انبیاء فکر کرتے تھے کہ اولاد صحیح ہو جائے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ حضرت ابراہیم ہوں، حضرت اسماعیل ہوں، حضرت یعقوب ہوں، حضرت اسحاق ہوں، سب لوگوں کو اپنی اولاد کی فکر تھی، جبکہ وہ نبیوں کا سلسلہ تھا،
دادا نبی، باپ نبی، پوتا نبی چلے آ رہے ہیں انبیاء میں سے، لیکن اس کے باوجود ان کو فکر تھی۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد سے جاتے وقت ایک ہی سوال کیا تھا، ما تعبدون من بعدی، میرے جانے کے بعد کس راستے کو تم اپناؤ گے، کس کی تم بندگی اور اطاعت کرو گے؟ چونکہ ان کی تربیت صحیح ہوئی تھی، ان کی تعلیم اچھی ہوئی تھی، تو انہوں نے سب لوگوں نے ایک ہی جواب دیا، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ دادا جان، نانا جان، آپ اطمینان سے جائیے، ہم تو صرف آپ کے پروردگار کی اور آپ کے جو اسلاف اور اکابر گزرے ہیں، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، ان کے معبود کی عبادت کریں گے، اور وہ ایک معبود تھا، ہم اسی کی بندگی اور اطاعت کرتے ہوئے دنیا سے جائیں گے۔ جب دنیا سے جائیں گے تو اسی کا نام لیتے ہوئے جائیں گے۔ یقیناً وہ باپ خوش نصیب ہے جو اپنی اولاد کے متعلق اس بات پر اطمینان کر کے جائے کہ میری اولاد صحیح راستے پر چلے گی۔ لیکن آج جس معاشرے اور جس سماج میں ہم آپ رہتے ہیں، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، خود آپ دیکھ لیجئے اور اس کا احساس کر لیجئے، کتنی اولاد صراط مستقیم پر چل رہی، کتنی اولاد اپنے ماں باپ کے لیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ یہ دعا کرتے ہیں۔ ان کو تو یہ تھا کہ ابا جائیں تاکہ جائیداد ملے، جو کچھ چھوڑ کے جائیں گے وہ ہمارا ہے، جائیں یہ دنیا سے، اور جب چلے جائیں گے سارا آرام اٹھائیں گے ان کی وجہ سے، لیکن کہیں گے کا چھوڑ کے گئے رہن، 21 سال میں تو ختم ہو گیا۔ لیکن اولاد اگر نیک ہوگی، صالح ہوگی، تو وہ کبھی شکوہ اور شکایت نہیں کرے گی۔ آپ اپنی مرضی سے آئے نہیں تھے، اپنی مرضی سے جائیں گے نہیں، محض اللہ کے فضل و کرم سے آئے تھے۔ اللہ جب بلائیں گے تو آپ کو جانا ہے۔ اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جب کسی آدمی کے جانے کا وقت آ جائے گا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو بچا نہیں سکتی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، محل میں ہو، قلعے میں ہو، تب بھی موت آئے، موت کا فرشتہ آ جائے گا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ دروازہ بند کر دو، جنگلہ بند کر دو، روشن دان بند کر دو، طرح طرح کے پہرے لگا دو، لیکن جب موت کا وقت آ جائے گا، ملک الموت کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ تو مرنا سب کو ہے، لہذا مرنے سے پہلے انسان کو تیاری کرنا چاہیے۔ تیسری چیز ہے اعمال۔ اگر عمل صالح آپ کریں گے، نیک کام کریں گے، ایمان لے آئے، ایمان کے تقاضے کو پورا کریں گے، تو یہ اعمال صالحہ اور ایمان دنیا میں بھی آپ کو راحت اور سکون کا سبب بنے گا، عالم برزخ میں بھی اور میدان محشر میں بھی، اور اسی اعمال صالحہ کی بنیاد پر آپ کو جنت ملے گی، جہاں آپ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، جس کی اللہ کے رسول نے کہا شرح صدر کی پہلی علامت الانابۃ الی دار الخلود، جنت کے گھر کی طرف رغبت ہو، اسی کی فکر ہو، کیسے مجھ کو جنت مل جائے۔ اس لیے کہ دو ہی طرح کے دنیا میں لوگ ہیں۔ اللہ کہتے ہیں هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، ایک اللہ کو ماننے والا، ایک اللہ کو نہ ماننے والا۔ ماننے والا جنت میں جائے گا، نہ ماننے والا جہنم میں جائے گا۔ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر۔ اور جو آدمی جنت میں گیا، سکون ہی سکون، آرام ہی آرام، راحت ہی راحت ملے گی۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی جہنم میں جائے، جو جہنم میں جائے گا دکھ ہی دکھ ہوگا، تکلیف ہی تکلیف ہوگی، وہاں کوئی سکون کی چیز نہیں ہوگی۔ دنیا میں بھی پریشان،
عالم برزخ میں بھی پریشان، میدان محشر میں بھی پریشان ہوگا، اور آخرت میں جب جائے گا جہنم میں تو وہاں تو پریشانی ہی پریشانی ہے۔ لا يموت فیہا ولا یحیا۔ دنیا میں آدمی کہتا ہے مر جاؤں گا سکون مل جائے گا، بچوں کی پریشانی ہے، بیماریاں ہیں اور طرح طرح کی پریشانیاں، مر گیا تو ان تمام پریشانیوں سے نجات مل جائے گی، لیکن وہاں موت نہیں آئے گی، ہو گیا کام۔ اب آپ آ گئے اور ہر وقت آپ کو عذاب سہنا ہے اگر جہنم میں گئے۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ ایک مرتبہ آگ میں ڈال دیا گیا، اگر یہ جسم جل جائے گا تو پھر تو اس کا احساس ختم ہو گیا، اب پڑے رہو ہمیشہ، اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ لیکن قرآن کریم کو پڑھیے، اللہ کہتے ہیں کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کہ وہاں جہنم میں ڈالا ہی جائے گا تکلیف کے لیے۔ ایک مرتبہ کھال جلے گی، دوسری کھال اللہ عطا کریں گے، وہ جلے گی تیسری مرتبہ، قیامت تک نہیں، جب تک جہنم میں رہیں گے بار بار جلتے رہیں گے اور آپ کو تکلیف ہوتی رہے گی۔ اس لیے کہ جہنم میں اس لیے ڈالا گیا لیذوقوا العذاب، جس عذاب سے انبیاء اور انبیاء کے جانشین ڈراتے تھے، اس عذاب کو آپ چکھیں گے وہاں جا کے۔ لیکن یہاں جب کہا جاتا تھا تو آدمی سمجھتا تھا یہ تو بہلانے کے لیے کہہ رہے ہیں، ڈرانے کے لیے کہہ رہے ہیں، کوئی عذاب وذاب نہیں ہوگا۔ لیکن جان جائیے کہ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ عذاب سے بچنے کی ایک ہی شکل ہے، ایمان لے آئیے اور اعمال صالحہ کیجیے۔ اور پورا قرآن پڑھ ڈالیے، سب جگہ وہی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ جو لوگ ایمان اور اعمال صالحہ والے ہوں گے وہ جنت الفردوس میں ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ ہو سکتا ہے دنیا پر قیاس کر کے کوئی آدمی سوچے کہ اگر ہمیشہ نعمتیں ملتی ہیں، سکون ملتا ہے، تو آدمی اس سے اکتا جاتا ہے، چاہتا ہے کہ میں کہیں اور چلا جاؤں۔ اللہ کہتے ہیں لا یبغون عنہا حولا، جو لوگ جنت میں جائیں گے جنت سے کہیں اور جانا نہیں چاہیں۔ بنو اسرائیل پر اللہ تعالیٰ من و سلوہ نازل کر رہے تھے، ایک شبنم کی شکل میں پتوں پر ایک چیز آتی تھی اللہ کی طرف سے، وہ حلوہ کی طرح جم جاتی تھی، جس کو من کہتے تھے، اور سلوہ بٹیر پرندہ۔ جب بنو اسرائیل کے لوگ میدان تیہ میں تھے، وہاں پریشان حال تھے، تو اللہ نے ان کو من نازل کیا اور سلوہ، اور کہا ذخیرہ اندوزی مت کرنا، جتنا کھانا چاہو اکٹھا کر لو، کھا لینا، کل کے لیے مت رکھنا، اور اسی طرح سے جتنی بٹیر کھانا چاہو لے لینا، اور باقاعدہ اس کو ذبح کر کے بھوننا پکانا، جیسے ہو کھا لینا، ذخیرہ اندوزی نہ کرنا۔ لیکن جب ان لوگوں کو اللہ نے یہ تمام دیا تو ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ میاں، ہم کو من و سلوہ نہیں چاہیے، ہم کو تو لہسن چاہیے، پیاز چاہیے، دال چاہیے، یہ تمام چیزیں چاہیے۔ تو اللہ نے کہا جاؤ اب کھیتی باڑی کرو اور اس کے بعد یہ چیزیں پیدا کرو، پھر اس کو استعمال کرو۔ اب محنت اور مشقت کرنا پڑے گا، یہ چیز تو میں مفت میں دے رہا تھا، میرے نبی نے دعا کی تھی حضرت موسیٰ نے، اس لیے میں تم کو دے رہا تھا، شاید تم لوگ سدھر جاؤ۔ لیکن اگر تم لوگ نہیں سدھر رہے ہو، مان رہے ہو کہ ہم کو بصل چاہیے، عدس چاہیے، اور ہم کو پیاز چاہیے، لہسن چاہیے، جاؤ کھیتی باڑی کرو اور اس سے وہ پیدا کر کے کھاؤ۔ لیکن جو آدمی جنت میں جائے گا، جنت کی نعمتیں جتنی بھی ملیں گی اس سے کبھی وہ اکتائے گا نہیں، لا یبغون عنہا حولا، اس سے کہیں اور نہیں جانا چاہے گا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ اگر کریں گے تو جنت میں جائیں گے، اس جنت کی فکر دنیا میں کرنا چاہیے۔